موضوع الدرس في ترك الموالاة مع الكفار والمنافقين والمشركين، سورة الممتحنة، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ويذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا مسعب بن سلام قال حدثنا الأجله عن قيس بن أبي مسلم عن ربيع بن حراش سمعت حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر، قال: فضرب لنا منها مثلا وترك سائرها، قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم أهل الضعف عليهم فأمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری مثالیں، یعنی 1، 3، 5، 7، 9، 11، اور حضور نے ایک مثال یہ بھی دی اور ذکر فرمایا اور باقی کا ذکر نہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک قوم تھی، کانو اہل ضعف و مسکنۃ، وہ بڑے کمزور تھے، مسکین تھے، فاقہ زدہ تھے۔ قاتلہم اہل تجبر و عداء، ان کے ساتھ
کچھ ایک ایسی قوم نے جن میں دشمنی بھی تھی اور کبر بھی تھا اور جبر بھی تھا، فَأَظْهَرَ اللَّهُ أَهْلَ الضُّعْفِ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کمزوروں کو ان پہ غالب کر دیا، کمزور غالب آ گئے، وہ قوت والے جو تھے وہ شکست کھا گئے۔ فَعَمَدُوا إِلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَّطُوهُمْ، وہ اپنے دشمنوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ان کو اپنا غلام بنایا، ان پہ مسلط ہو گئے۔ فَأَسْخَطُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی خرید لی۔ معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی مقام پہ فتح نصیب فرما دیں، قوت نصیب فرما دیں، غلبہ نصیب فرما دیں، تو پھر آپ حد سے نہ نکل جائیں، آپ بھی وہی کام شروع کر دیں جو بڑے لوگ کرتے تھے، تو پھر آپ مظلوم کے بجائے ظالم بن جائیں۔ ہر حال میں آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ نے غالب کیا ہے، اللہ کی مدد ہے، اور اگر ہم مغلوب ہو گئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جب آدمی کو اللہ پاک سہولت دے دے، آسانی دے دے، قوت دے دے تو پھر خدا کو بھول جائے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر، فرمایا پہلے ہم پہ ایک امتحان آیا کہ ہم مشقت میں تھے، فاقہ میں تھے، غربت میں تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، اور قریش ہم پر مسلط تھے، لیکن اس وقت ہم نے امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے صبر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فتوحات دی، اموال غنائم دیے، دروازے کھول دیے رزق کے، پر میں اس امتحان میں ہم کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے، کیونکہ امتحان دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی اللہ رزق دے کے امتحان لیتے ہیں، کبھی اللہ رزق چھین کے امتحان لیتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں راضی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کتنا بڑا امتحان ہے کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ سب سے بڑے اس وقت اپنے علاقے کے باعزت انسان ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان آیا، مال بھی گیا، اولاد بھی گئی، گھر بھی گیا، صحت بھی گئی، بیماری نے پکڑ لیا، گھر چھوڑ دیا، باہر آ گئے، جھوپڑی میں گزارا فرمانے لگے، تو کتنا بڑا امتحان ہے۔ لیکن ہر حال میں حضرت ایوب علیہ السلام صابر رہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خود تعریف فرمائی ہے کہ میرا بندہ فجدناہ صابرا، بڑا صبر کرنے والا کہ ہر تکلیف میں بھی راضی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جب راضی ہوئے، انعام دینے پہ آئے تو سارے دکھ پلٹ گئے، صحت بھی مل گئی، اولادیں بھی مل گئیں، مال بھی مل گیا، دولت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی۔ تو بے عین ہی یہی کیفیت گزری ہے سرکار دو عالم پہ کہ ابتدائے رسالت میں مشقت ہی مشقت ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، دکھ ہی دکھ ہے، پریشانی ہی پریشانی۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے مشکل ترین دن کون سا گزرا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ،
جب میں قریش سے مایوس ہو گیا کہ بھی مکے والے تو اب میری بات نہیں سنتے، یہ تو کسی حال میں سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، تو میں نے طائف کا ارادہ کیا کہ طائف میں جو بڑے بڑے قبائل ہیں، بنو ثقیف ہیں، ان کے بعد جا کے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دوں، شاید اللہ ان کے دل میں بات ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ساتھی لے کے آپ تشریف لے گئے اور وہاں کے قبائل کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے ملے، ان کو دعوت توحید اور رسالت پیش کی، وہ اور زیادہ بگڑ گئے۔ انہوں نے تو انتہا کر دی کہ مکے والوں سے بھی زیادہ مخالفت کی اور نوجوانوں کو اور بچوں کو کہا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکال دیں۔ اب سرکار دو جہاں اکیلے واپس آ رہے ہیں اور کافروں کے بچے تاڑیاں بجا رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن، کہ اب میں حیران تھا کہ بھئی انہوں نے بھی اسلام قبول نہ کیا، اب میں واپس مکہ مکرمہ میں جاؤں تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو اور زیادہ مجھے تکلیفیں پہنچائیں گے، تو اس دن میرے لیے بہت بڑا امتحان۔ تو اتنی مصائب کے باوجود اللہ کے پیغمبر نے صبر فرمایا۔ اس کو میرے آقا نے فرمایا کہ انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، کہ اللہ کے راستے میں جو مجھے تکلیفیں ملی ہیں کسی پیغمبر کو نہیں ملی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے صبر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر مکہ چھوڑنا پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر چھوڑنا پڑا، خفیہ طریقے سے رات کو تشریف لے جا کے غار کی پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لینی پڑی، اور پھر خفیہ طریقے سے مدینہ منورہ جانا پڑا۔ تو یہ کوئی معمولی امتحان تو نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ مسلمانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو نکالا ہے، کیا جرم تھا پیغمبر کا؟ یہی کہتا تھا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، تم ان سے دوستی بڑھانا چاہتے ہو؟ جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے گھر سے دور کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، اے اللہ کا کعبہ تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر جگہ ہے، وَأَحَبَّ الْبِقَاءِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی زمین میں سب سے محبوب ترین اللہ کو تو ہے۔ اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ اتنا پیار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ سے۔ جب سرکار دو عالم رابق کے قریب گزرے ہیں، جہاں سے مکہ مکرمہ کا سیدھا راستہ مل گیا، آپ تو اندر سے آ رہے تھے نا، خفیہ راستے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ما یبکیک یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سڑک دیکھنے سے مکہ یاد آ گیا، میں اس کے فراق میں آنسو بہا رہا ہوں۔ تو اللہ نے جبریل نازل فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے محبوب جس نے آپ پہ قرآن اتارا ہے آپ غم نہ کریں، ہم آپ کو واپس لائیں گے مکہ میں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بدبخت ہیں یخرجون الرسول وایاکم، انہوں نے اللہ کے رسول کو بھی نکالا، تم لوگوں کو بھی مکے سے نکالا۔ جرم کیا تھا کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، اپنے اللہ کو تم مانتے تھے۔
هذا ما قبله من التحيج على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم کراہۃ لما هم علیہ من التوحید و اخلاص العبادت للہ وحدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تنبیہ فرماتی ہیں کہ ان کے ساتھ دشمنی رکھو، ان سے قطعاً دوستی نہ رکھو، کہ لأنہم اخرجوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو نکالا، وَأَصْحَابَهُ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کو نکالا۔ وجہ کیا تھی کہ آپ توحید کی دعوت دیتے تھے، آپ خالص عبادت اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ فلہذا قال تعالی ان تؤمنوا باللہ ربکم ای لم یکن لکم عندہم ذنب الا ایمانکم باللہ رب العالمین، یعنی آپ کا اور کیا گناہ تھا؟ یہی گناہ تھا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اس کے علاوہ کیا خطا تھی کہ قریش آپ کے دشمن بن گئے؟ اس لیے فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے جو دشمنی کی ہے کیونکہ ان کا ایمان تھا اللہ پر جو غالب بھی ہیں اور سارے حمد کے سزاوار بھی ہیں۔ وَقَوْلِهِ تبارک و تعالی الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، جن کو بغیر کسی جرم کے اللہ کے گھر سے نکالا گیا، یہی جرم تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وقوله تبارک و تعالی ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی اے ان کنتم کذلک فلا تتخذوهم اولیاء ان کنتم خرجتم مجاہدین فی سبیلی باغین مرضاتی انکم فلا توالوا اعدائی واعداءکم وقد اخرجوکم من دیارکم۔ اللہ نے فرمایا اگر تم واقعی اللہ کے راستے میں نکلے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتے ہو، تو پھر کافروں سے ہرگز دوستی نہ کرو، کافروں سے ہرگز کوئی تعلق نہ رکھو، اور میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست نہ سمجھو۔ وَقَدْ أَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ حَنَكًا عَلَيْكُمْ وَسَخْطًا لِدِينِكُمْ، جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے، تمہارے مالوں سے اس لیے نکالا کہ ان کو بغض تھا تمہارے دین سے۔ وقوله تعالی تسرون الیہم بالمودۃ وانا عالم ما اخفیتم ما علمتم ای تفعلون ذلك وانا العالم بالسرائر والظواہر والظواہر، تم چپکے چپکے چھپ کے میرے دشمنوں سے دوستی بناتے ہو، حالانکہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں تو ہر چیز چھپی ہوئی کو جانتا ہوں، میں تو جو تمہارے دماغ میں ہے وہ بھی جانتا ہوں، تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ بھی جانتا ہوں، میرے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو بھی ایسا کرے گا اس نے صراط مستقیم چھوڑ کے گمراہی میں جا پڑا۔ يَسْكَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ أَيْ لَوْ قَدَرُوا عَلَيْكُمْ لَمَا اتَّقَوْا فِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ يَنَالُونَكُمْ بِهِ بِالْمَقَالِ وَالْفِعَالِ، اگر ان دشمنوں کا زور چل گیا تم پر تو یہ زبانی بھی اور عملی بھی ہر لحاظ سے تم سے بدلے لیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، بلکہ یہ تو یہ تمنا کریں گے کہ تم کافر ہو جاؤ، مسلمان نہ رہو۔ وَيَحْرِصُونَ عَلَىٰ أَلَّا تَنَالُوا خَيْرًا فَهُمْ عَدَاوَتُهُمْ لَكُمْ كَامِلَةٌ وَظَاهِرَةٌ فَكَيْفَ تُفْعَلُونَ مِثْلَ هَٰؤُلَاءِ، کہ ان کی دشمنی تو کھلی بھی ہے تمہارے ساتھ اور چھپی بھی ہے، پھر ان کے ساتھ تم دوستی بناتے ہو، ان کے ساتھ تم رازداری کرتے ہو۔ وقوله تبارک و تعالی لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، اے قراباتکم لا تنفعکم عند اللہ اذا اراد اللہ بکم سوءا ونفعهم لا یسرکم اذا رضیتموہم بما یسخط اللہ۔ اللہ نے فرمایا جن آل و عیال کی حفاظت کے لیے تم نے ان کو خط لکھا ہے، تم نے ان کے ساتھ رازداری برتی ہے، یہ مال اولاد کی آمد میں تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے۔ اگر اللہ تمہیں پکڑنا چاہے تو کیا تمہیں مال اولاد چھڑوائیں گے؟ ومن وافق آلہ علی الکفر یرضیہم فقد خاب وخسر وضل عملہ ولا ينفع عند اللہ قرابتہ من احد ولو کان قریبا الی نبی من الانبیاء، اگر تم ان کے کفر پہ راضی ہو تو تمہیں کیا فائدہ دیں گے وہ،
بلکہ کسی پیغمبر کا رشتہ دار ہونا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اب دیکھیں نا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، جہنم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، جہنم۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، جہنم۔ سرکار دو عالم کے قریبی رشتہ دار ہیں، ابھی لہب ہے، عتبہ اتیبہ ہے، شیبہ ہے، ربیہ ہے، ابھی طالب ہے، لیکن ایمان نہیں لے آئے، نتیجہ جہنم۔ تو کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہاں اگر مومن ہے تو مومن کو نفع پہنچائے گا، لیکن کوئی مومن کافر کو نفع نہیں پہنچا سکتا، اور کوئی کافر کسی مومن کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ باقی مومن تو ایک دوسرے کی شفاعت بھی کریں گے۔ مومن جو ہے وہ تو ایک دوسرے کے بارے میں، چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، والدین کی وجہ سے اللہ اولاد پہ بھی رحم فرما دیں گے۔ تو مومن کا مومن کے لیے تو نفع ہو سکتا ہے، لیکن مومن کافروں سے تعلق رکھے تو پھر کیا نفع ہو سکتا ہے؟ قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن ثابت عن انس ان رجلا قال يا رسول الله ان ابي قال في النار فلما كفى دعاه فقال ان ابي واباك في النار ورواه مسلم وابو داود من حديث حماد بن سلمة به۔ امام احمد رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ ایک آدمی نے حضور سے آ کے پوچھا کہ میرا ابا جو ہے جو کفر پہ مرا وہ کہاں پر فرمایا جہنمی ہے۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا تم کیا غم کر رہے ہو، میرا باپ ہو یا تیرا باپ ہو، اگر کفر ہے تو جہنم، کفر پر جنت مل ہی نہیں سکتی۔ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مسئلے میں کہ بھئی آپ کے والد اور آپ کی والدہ جو ہیں کیا وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں، اس پر جو صحیح احادیث مبارکہ ملتی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے یہ حدیث مبارک پڑھی ہے اور اس کو امام مسلم نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا سب جہنم۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے دعا مانگنے کی اجازت دیں، تو اللہ نے مجھے والدہ کی قبر پہ جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن دعا مانگنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کے والدین کافر ہیں، ان کے لیے وہ دعا مانگ سکتا ہے جب تک وہ زندہ ہے، لیکن اگر ان کی کفر پہ موت آ جائے تو پھر دعا مانگنا منع ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے توحید پہ محنت کی، دعوت دی، مکالمہ کیا، لیکن باپ نہ مانا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اب ہجرت کرتا ہوں، سلام علیک ساستغفر لک ربی، اب مجھے اجازت دیں میں آپ کے لیے اپنے اللہ سے بخشش مانگتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بخشش مانگی، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ کہ یا اللہ میرے ابے کی مغفرت فرمائے، وہ کافروں میں ہدایت دے دے۔ لیکن یہ دعا چلتی رہی، جب آزر کی موت آ گئی کفر پہ، اللہ نے منع فرمایا، اللہ نے فرمایا ابراہیم اب دعا نہیں مانگ سکتے۔
وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ ایک وقت تک دعا تھی، لیکن جب ان کی موت کفر پہ آ گئی، اب تو اللہ کا فیصلہ بدل نہیں سکتا، کافر کے لیے جہنم ہے، تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگنی چھوڑ دی۔ اسی طرح صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی نظر پڑے گی تو فرشتے آپ کے والد کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ، آپ کا تو وعدہ ہے کہ قیامت والے دن میں اپنے انبیاء کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کروں گا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ وأی خزی اشد من اب الابعد، یا اللہ اس سے اور کیا رسوائی ہوگی کہ میرے باپ کو جہنم میں لے جایا جا رہا، اور آپ کا تو وعدہ ہے کہ ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ حکم دیں گے کہ ابراہیم آنکھیں بند کر کے اب دیکھو۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے تو ان کے والد کی شکل بدل دی جائے گی، وہ ایک حیوان کی شکل میں آ جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرا فیصلہ نہیں بدلتا، لیکن میں نے تمہارے باپ کی شکل بدل دی ہے، کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ ابراہیم کا باپ، لیکن میرے فیصلے کبھی نہیں، وایو بدل القول لدی، میرے ہاں جو حکم ہو جائے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو۔ تو یہ ساری حدیثیں ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر انبیاء کے والدین ہیں، اولاد ہے، اگر موت کفر پہ ہے تو پھر جہنم۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض علماء نے سرکار دو عالم کی محبت میں کچھ روایات بھی نقل کی ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور کے والدین جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمانہ جو ہے یہ زمانہ فطرت ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کی مدت ہے، اس میں کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا جب کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، کوئی نبی ہی نہیں آیا، اور اللہ کا فیصلہ ہے میں کسی کو عذاب نہیں دیتا جب تک نبی نہ بھیجوں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب تک میرا نبی نہیں آئے گا یا نبی کے بعد نبی کے خلفاء نہیں آئیں گے ہم عذاب نہیں دیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور پاک کے والدین کو بھی تو کوئی نبی نہیں ملا، کسی نبی کا زمانہ بھی آپ نے نہیں دیکھا، اور پھر آپ کے نام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نام بھی دلالت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، ورنہ عبداللہ نام رکھنے کا کیا مطلب تھا؟ دیکھو نا اس زمانے میں تو لوگ نام رکھتے تھے عبداللہ، عبد العزیٰ، عبد المسیح، وہ عبداللہ نام کیوں رکھا؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ بی بی کا نام بھی آمنہ رکھا گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ماننے والے تھے۔ اور پھر ایک حضور پاک کی صحیح حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، کہ ابراہیم نے میرے لیے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہاں کوئی نبی بھیج، وَأَنَا بِشَارَةُ أَخِي عیسیٰ علیہ السلام، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، انہوں نے میرے بارے میں خبر دی کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، انتظار کرو میرے بعد آنے والا ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔
صلی اللہ علیہ وسلم. دو باتیں. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی اماں کا خواب ہوں. میری اماں نے میری پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا. انہوں نے یہ حدیث مبارک بیان فرمائی. اور اسی طرح انہوں نے ایک اور بھی حوالے سے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے والدین کو دوبارہ زندگی دی، قبروں سے کھڑے ہوئے، حضور پہ کلمہ پڑا، پھر موت آ گئی. اور یہ بات جو ہے کوئی مثلاً بعید بھی نہیں ہو سکتی. حضرت ہارون علیہ السلام پہ جب موت آ گئی تو بنو اسرائیل نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ نے حضرت ہارون کو قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو عقل کرو، حضرت ہارون نبی ہے، میرا بھائی ہے، میں کیوں قتل کروں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کی ہمارے ساتھ محبت تھی نا، وہ ہمارا بڑا لحاظ کرتے تھے، اور آپ نے اس وجہ سے تو آپ ان کی قبر پہ آئے، دعا مانگی، اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا. اور انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میرے بھائی نے مجھے قتل نہیں کیا. اس کے بعد ان پہ موت آ گئی. تو اگر اللہ ان کو زندہ کرنے پہ قادر ہے تو کسی اور کو بھی زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا کہ اگر آپ مردے کو کہتے کم بإذن اللہ تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا. تو اس لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے. لیکن سب سے صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صحیح روایات میں ہمیں ان کا ایمان نہیں ملتا. اور حضور کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے. حضور کی پیدائش کے تقریباً 8-9 سال کے بعد جو ہے والدہ فوت ہو گئی. حضور پاک کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، تو انہوں نے تو حضور کی نبوت کا زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے. اور یہ بڑی کمزور دلیل ہو جاتی ہے جب اللہ کسی کو موت دے دیں گے تو موت جس حالت میں آئے گی اسی پہ اٹھے گا. اب یہ نہیں ہے کہ درمیان میں ان کو عالم برزخ میں اٹھا کے پھر موقع دیا جائے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں. تو بہرحال جو دلائل قویہ ہیں وہ تو اس طرف ہے کہ سرکار دو عالم کے والدین کا اسلام ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی اچھی کی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں توقف کرو. کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہ کرو تاکہ بے ادبی نہ ہو. کوئی ایسا لفظ نکل جائے سرکار کے سامنے بے ادبی ہو جائے تو پھر بندہ تو اس کا تو دین دنیا سب برباد ہو گئی. وہ فرماتی ہیں کہ جب اس مسئلے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا ایسا، تو ہم کیوں اس کے اندر بحث کر کے بلا وجہ اپنے آپ کو معرض خطر میں ڈالے؟ وہ کہتے ہیں توقف کرو. یہ احتیاط ہو. جیسا کہ عقائد کی کتابوں میں بھی مسائل میں لکھتے ہیں کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق کیزید، کسی فاسق پہ لعنت نہ کرو جیسے یزید. تو بہت سارے علماء کی رائے مبارک یہ ہے کہ توقف کرے. وہ کہتے ہیں یزید کے مسئلے میں بھی توقف کریں. آپ یہ فیصلہ نہ کریں کہ یزید جہنمی ہے، کیا پتہ حضرت حسین نے ان کو معاف کر دیا ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی وہ تو رشتہ دار تھے نا. حضرت حسین یعنی ابن علی ہیں اور یزید ابن معاویہ ہیں، وہ تو رشتہ دار ہیں. ان کی قرابت داری ہے.
اگر ایسے واقعات حالات پیدا ہو گئے ہیں اس کے بعد اس کو ندامت آئی ہو، شرمندگی آئی ہو، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف فرما دیا ہو. امام مالک رحمت اللہ علیہ پہ جب آزمائش کا دور گزرا، بادشاہ ناراض ہو گیا. ان کے بعد جو بادشاہ بنا وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، لیکن امام مالک کا شاگرد تھا. اس نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ کے عرض کیا. انہوں نے کہا کہ میرے والد نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی، مجھے اس ظلم کا پتہ ہے. اب میرا باپ فوت ہو گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، لہذا مہربانی کریں کہ آپ جتنا انہوں نے آپ پہ کوڑے برسائے آپ مجھ پہ کوڑے برسا لیں، میرے باپ کو معاف کر دیں. تاکہ میرا باپ تو جہنم سے بچے. تو امام مالک مسکرائے، فرمایا بیٹے جب مجھے مارا جا رہا تھا نا، میں اسی وقت میں نے معاف کر دیا تھا. میں نے کہا یہ آل رسول ہیں، اب آل رسول سے میں نے کیا بدلہ لینا ہے، میں نے اسی وقت بخش دیا تھا. اور اسی لیے آدمی ایسے مسائل میں یاد رکھے کبھی نہ الجھا کریں. ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، یہ اتنا بڑا آدمی ہے، امام بخاری کا استاد ہے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا آدمی ہے جس کا لقب ہے کہ حدیث کا بادشاہ ہے، امیر المومنین فی الحدیث. ان سے ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا حضرت آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہرحال اس کے دور میں یہ ظلم تو ہوا ہے نا کہ حضرت حسین شہید ہوئے، آپ کا خاندان بچے شہید ہوئے، مسلم ابن عقیل شہید ہوئے، فرزندان مسلم ابن عقیل شہید ہوئے، پھر آپ کی لاشیں اور آپ کے سر مبارک کو پھرایا گیا، پھر آپ کی پوری فیملی کی خواتین کو قید کر کے بھیجا گیا. یہ واقعات تو ہوئے ہیں نا، تاریخ اس کا انکار نہیں کر سکتی ہے. اور یزید کے زمانے میں واقعہ ہررا پیش آیا کہ 3 دن تک مدینہ منورہ میں لوٹ مار کی گئی، اور 3 دن تک مدینے میں ایسا اندھیرا چھا گیا کہ لوگوں کو سورج نظر نہیں آتا تھا، نماز کے وقت کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو آپ نے کتنی بڑی عجیب بات کی. آپ نے فرمایا بیٹا اللہ نے اگر ہمارے ہاتھوں کو بھی، پاؤں کو بھی، ہماری تلواروں کو بھی اس وقت سے محفوظ رکھا ہے کہ اس وقت ہم نہیں تھے، تو اب زبان سے کچھ کہہ کہ کیوں اپنے آپ کو مجرم بناتے ہو؟ بھئی اس دور میں ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں بچا لیا، تو اب ہم کیوں باتیں کریں بلا وجہ؟ تو احتیاط اسی کا نام ہوتا ہے کہ ایسے مسائل میں آدمی کبھی زبان ہی نہ کھولے. اب دیکھو نا، جیسے انبیاء کی حیات و ممات کے مسائل ہیں، مردہ ہیں، زندہ ہیں، سنتے ہیں، نہیں سنتے، بھئی ایسے مسائل پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت؟ کوئی ایک لفظ بھی بے ادبی کا نکل گیا تو بندے کا تو دین ایمان ختم ہو گیا نا. اور پھر یہ مسئلہ کیا اللہ ہم سے قبر میں پوچھیں گے کہ تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ اللہ ہمیں حشر میں پوچھیں گے کہ تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ آیات مبارکہ میں دونوں باتیں ہمیں ملتی ہیں، صحابہ کے اقوال میں بھی ہمیں دونوں باتیں ملتی ہیں، پھر جھگڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ خوارج کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، اس وقت آ کے اس نے پوچھا کہ ہم حل ہؤلاء کفار، یہ خارجی جو ہیں کافر ہیں اس لیے آپ لڑ رہے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں ہوں، من الکفر فروا، وہ تو کفر سے بھاگ کے اسلام کی طرف آئے ہیں.
اس نے پوچھا کہ حضرت اگر کافر نہیں تو کیا منافق ہیں؟ آپ نے فرمایا منافق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اور ان کی زبانیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہیں، میں ان کو منافق کیوں کہوں؟ اس نے کہا حضرت پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی، کافر بھی نہیں ہے منافق بھی نہیں ہے، اب لڑ بھی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اخواننا بغونا قاتلونا فقاتلناہم، ہمارے بھائی تھے بیچارے بغاوت کر بیٹھے، انہوں نے ہمارے خلاف تلوار اٹھا لی، ہم نے ان کے خلاف تلوار اٹھا لی، ہیں تو ہمارے بھائی۔ یہ احتیاط، تو اس لیے ہمیشہ ایسے مسائل میں آدمی کی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان معاملات کو اللہ پر چھوڑ دے، اور جو کچھ ظاہر حدیث مبارک میں ہے ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹا آدمی ہے، خلیل اللہ ہے، اور جس کی ذریت میں نبی ہیں، سارے انبیاء بنو اسرائیل جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس کے باوجود ان کے لیے حکم آ گیا کہ اب اپنے باپ کے لیے بخشش نہ مانگو۔ تو اس لیے بہرحال اصل مسئلہ کیا نکلا کہ کافروں سے تعلق نہ رکھو، کافروں سے پیار کی پینگیں نہ بڑھاؤ، کافروں کو اپنا سردار نہ بناؤ، کافروں کے بوٹ پالش نہ کرو، کافروں سے اظہار محبت نہ کرو۔ اگر کرو گے تو پھر ذلت و رسوائی ملے گی اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اتبتغون عندهم العزت، ان کے بعد تم عزت ڈھونڈتے ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، غلبہ اور عزت دینے والا اللہ ہے اور سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ میرا بھائی یہ بچوں کا کھیل ہوتا ہے، میں ابھی آپ کو حدیث سنانے بیٹھوں، میں نے آپ سے کہا تھا کتاب لے آؤ، آپ نے پڑھنا ہے پڑھ لو۔ کہتے ہیں جی کہ مکہ مکرمہ میں مغرب کی سنت کو لوگ نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، بے وقوفی ہے تمہاری، یہ سنت تھوڑی ہے، یہ تو ما بین اذانین صلاۃ، اس پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ 2 رکعت سنت تو مغرب کے بعد ہے، مجھے مؤکدہ ہے۔ یہ ایک حدیث مبارک ہے کہ بین اذانین صلاۃ، کہ اذان اور تکبیر کے درمیان میں نماز ہے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ یہ ضروری ہے الا المغرب، لیکن مغرب کے ساتھ نہیں۔ لیکن چونکہ یہاں وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، لوگ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور یہ کوئی کفر اسلام کے جھگڑے نہیں ہیں، خدا کے لیے سمجھو، یہ اعلیٰ اولیٰ کی باتیں، افضل غیر افضل کی باتیں، اس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو پڑھ رہا ہے اس پہ اعتراض نہ کرو، اور جو نہیں پڑھتا ہے اس کو زبردستی مجبور نہ کرو، اٹھو جی نماز پڑھو۔ کہتے جی کہ اگر ایثار ثواب کی نیت سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، صدقہ کیا جا سکتا ہے، تو عمرہ طواف کیوں نہیں؟ کس نے کہا عمرہ نہیں کیا جا سکتا؟ عجیب آدمی ہو، یہ تم نے خود گھڑا ہے۔ حج بدل بھی ہو سکتا ہے، عمرہ بھی ہو سکتا ہے، کس نے منع کیا ہے؟ بلکہ اس ثواب پہنچانے کی دلیل ہی حج عمرہ ہے کہ اگر حج بدل ہو سکتا ہے، اس کا ثواب اس کو مل سکتا ہے، تو باقی عبادت کا کیوں نہیں مل سکتا؟ وہ تو دلیل ہی حج بدل اور عمرہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ کے دوران جو سبز نشان ہیں ان میں دوڑنا جو ہے یہ مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ عورت تو اپنا حق پورا کر گئی بی بی ہاجرہ، اور ہمیں بھی دوڑنے کا کوئی حکم نہیں، کس نے کہا ہے کہ دوڑنے کا حکم ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر ذرا تیز چلتے تھے، جھپٹ کے چلنا، یعنی جو عام رفتار میں آ رہے ہیں وہاں کے ذرا تیز ہو جاتے تھے تاکہ اس سنت کو زندہ رکھا جائے کہ بی بی کو جب حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے یہ جگہ نیچے ہو جاتی تھی، ادھر بھی اونچائی تھی ادھر بھی اونچائی تھی، اونچائی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہتی تھی، یہاں جب نیچے ہو جاتی تھی تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو بی بی تیز تیز چل کے اونچائی پہ چڑھتی تھی کہ تاکہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں۔ تو اس لیے اللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو عورت کی سنت ہو وہ مرد بھی پوری کرے، یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے بات ختم ہو۔ پھر عورت کے تیز چلنے میں خطرہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، خدا نہ کرے گر جائے، خدا نہ کرے کپڑا کہیں سے کھل جائے، خدا نہ کرے دوپٹہ اتر جائے، تو وہ تو پھر حرام ہے۔ مرد کے لیے تو یہ خوف نہیں ہے۔ کہتے جی کہ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت، بھائی افضل یہ ہے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو یا حتیم میں پڑھو یا طواف کی جگہ میں پڑھو، ورنہ پورے حرم میں جہاں بھی پڑھو جائز ہے، بلکہ ہوٹل میں بھی جا کے پڑھ لو تو جائز ہے۔ کہتے جی کہ قصص الانبیاء کی سی ڈی چل رہی ہے۔ بہرحال میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس میں انسان دکھائے جاتے ہیں تو نہ دیکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بھی ایک دشمن کی تخطیط ہے، وہ ہمارے لیے ایسے ایسے آلات ہتھیار فکری جنگ لڑتے ہیں کہ بظاہر وہ ایک اسلام کی بات کریں لیکن اندر کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ جائیں گے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے اب دیکھیں نا، انہوں نے باقاعدہ فلمیں بنا دی، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی۔ اب آج کا کوئی آدمی، کوئی ایکٹر، کوئی فاسق فاجر شرابی عیسیٰ بن جائے، کوئی فاسق فاجر شرابی کبابی جو ہے صحابی بن کے کردار ادا کرے، انا للہ و انا الیہ، یہ ہمارے ایمانوں کی آزمائش ہے۔ دشمن بڑا سمجھدار ہے، وہ آرام سے ایک شوشہ چھوڑتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، انبیاء علیہ السلام کے کارٹون بنائے گئے، کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ چند ملکوں میں مسلمانوں نے ہڑتالیں کی، مظاہرے کیے، اپنی چیزوں کو نقصان پہنچایا نا، ان کا کیا بگاڑ لیا آپ نے؟ تو یہ تو ان کی ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طرح وہ ہمیں آزماتے ہیں کہ کیا ان میں اب بھی کوئی غیرت ایمانی باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر گندم کی بجائی کا وقت ہے اور ہم نے گندم جو ہے وہ پیشگی بیچ دی ہے، پیشگی بیچنا ناجائز ہے جب تک چیز سامنے نہ ہو، کل ہو نہ پھر کیا کرو گے؟ ایسے کوئی بندے ہوا میں جو چڑیاں اڑ رہی ہیں یہ بیچ دے، جب تک تمہارے ہاتھ میں قبض نہیں ہے بیچنے کا کیا معنی؟ اسی لیے فقہا تو لکھتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مصیبت بن گئی ہے نا، ہمارے باغ بک جاتے ہیں، ابھی بور بھی نہیں آتا، پھل تو پھل ہے، بور بھی نہیں لگتا۔ اچھا، بعض باغ تو 4-4 5-5 سال کے لیے پیشگی بک جاتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھی ایسے بازار سے یہ پھل نہ لیا کرو، جن کی اصل بے حرام ہے وہ حرام ہی حرام رہے گا۔ کہتے ہیں جی کہ ایک چیز کی نقد قیمت 6 روپے ہے اور ادھار قیمت جو ہے وہ 8 روپے ہے۔ یہ اس وقت جائز ہے کہ اگر تمہیں وہ 6 روپے دے تو آپ دے دیں، لیکن اگر کہیں نہیں میں تو ادھار ہی بیچوں گا پھر حرام ہے۔
فرض نماز میں مقتدی فاتحہ پڑھے، حنفی ہے تو نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھتا رہے. کوئی 1400 سال ہو گئے ابھی تک لڑائی ختم نہیں ہوئی. ماشاءاللہ خدا کا خوف کرو. کیا دشمن کو کیا کہو گے کہ ان کے تو نماز کے مسئلے ہی ختم نہیں ہوئے ابھی. ہم نے مدینے سے عمرہ کیا ہے، اب دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے کر. نفلی عبادت ہے، کرو مرضی نہ کرو مرضی. فجر عصر کے بعد طواف کریں. افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھو. عصر کے بعد کرو تو مغرب کے بعد پڑھو. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں اجازت ہے. عورتیں جو ہیں عمرے کے بغیر، محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں. عمرہ طواف نفلی، بالکل نفلی عبادت ہے. آپ حج بدل بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بدل بھی کر سکتے ہیں. لوگ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں بناتے ہیں، بالکل حرام ہے. والدین کے لیے عمرہ کر، جس کے لیے چاہیں کریں. بہرحال انبیاء کو آپ کے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کر کے ثواب دینا چاہیں، بالکل جیسے حضور کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم آت محمد الوسیلۃ، ان کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے نا. حضور نے فرمایا کہ جو دعا کرے گا میں شفاعت کروں گا، تو بھلا تو ہمارا ہو گیا. کہتے جی کہ میاں بیوی کے درمیان میں کوئی ایسے فکر ادا ہو جائے، یعنی طلاق حرام ایسے لفظ کہتے تو نکاح ختم ہو جائے گا. اگر طواف میں دھکا لگ جائے اور آدمی بالکل پھر جائے، کعبے کی طرف پیٹھ ہو جائے یا بالکل سینہ ہو جائے، تو 2 قدم ہٹ کے پھر طواف شروع کر دے، کوئی مسئلہ نہیں. سبز پگڑی پہننا سنت ہے، سنت تو بالکل نہیں ہے. ویسے کوئی پہنتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے یار، پہننے دو. سنت نہیں ہے. سنت وہ ہوتی ہے جو حضور پاک نے ہمیشہ استعمال کی ہو، وہ سفید پگڑی ہے. کالی پگڑی بھی حضور پاک نے ایک دفعہ فتح مکہ پہ پہنی ہے، یعنی کالی پگڑی پہننا ثابت ہے، جائز ہے، سنت نہیں. سنت وہ ہے جس پہ حضور کا ہمیشہ عمل رہا ہو. تو سبز پگڑی تو آپ نے کبھی باندھی ہی نہیں. لیکن کوئی باندھتا ہے تمہیں کیا ہے بھائی. آج کل رنگوں کی دنیا ہے، کوئی پگڑی والے، کوئی ٹوپی والے، کوئی باسکٹ والے. تو ہر کسی نے اپنی اپنی دکان تو الگ بنانی ہے نا. پتہ لگے نا بھی ہماری پارٹی کا آدمی ایسے کیسے بیچارے کو پہچانیں گے. حرم کا تحیہ طواف ہے. اگر طواف نہ کر سکو تو 2 رکعت پڑھو. بھائی عمرہ نفلی عبادت ہے، جس کے لیے چاہو کر سکتے ہو. باپ کی شکل بدل کر جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. خدا کا خوف کرو. اللہ نے فرمایا ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے، شکل بدل دیں گے، کوئی پہچانے نہیں. یعنی ڈالا جہنم میں جائے گا. جب جنت میں بھیجنا تھا پھر شکل بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے عقل نہیں دیا، کوئی گھاس بھرا ہوا ہے. اگر ایک آدمی پاکستان سے احرام باندھ کے آیا، تھکا ہوا تھا، 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد عمرہ کیا، کوئی بات نہیں. کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا مانگنا ثابت نہیں ہے، صرف مقام ملتزم ہے. یعنی حجر اسود سے لے کر دروازے کی چوکٹ تک یہ جو ٹکڑا ہے وہاں سینہ لگا سکتے ہیں. صفا مروہ کرتے ہوئے ایک بال ٹوٹ گیا یا توڑ دیا، کچھ نہیں ہوتا. طواف کا طریقہ یہی ہے کہ حجر اسود سے شروع کریں، وہاں ایک چکر پورا کریں.
کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ فاسق کی دعوت پہ نہ جائے. فاسق کا معنی ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، مثلا شراب پیتا ہے، مثلا داڑھی بار بار منڈواتا ہے، مثلا زنا کرتا ہے، فاسق ہے. ایسے لوگوں سے بچو. مجھے اپنا اللہ نے بیٹا دیا ہے، میں اس کا نام محمد معاذ یا معاذ الرحمن، یہ دونوں نام جو ہے نا، یہ دو نام ہیں. آپ اس کا نام یا تو محمد رکھیں بس، یا صرف معاذ رکھیں. معاذ ابن جبل صحابی کا نام ہے. ہم تو نام بھی 3 4 اکٹھے ملا کے 150 کا ہمارا نام بنتا ہے ماشاءاللہ. میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، زیارت کے لیے مدینہ منورہ جاؤں، واپسی پہ احرام ضروری ہے. مکے میں رہنے والوں کے لیے تو اور سختی ہے، شریعت پہ عمل کرو. کہتے ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک جو ہے قدرتی طور پہ ایک مشت تھی. یہ بات غلط ہے. سرکار دو عالم اس کو ٹھیک کراتے تھے، اور بالکل اس کی گلائی ایسے ہوتی تھی جیسے چاند کا ہالہ ہے. یملا صدر آپ کے سینے مبارک تک تھی. وہ تو اندازہ لگایا گیا ہے. اگر مطلق داڑھی چھوڑ دی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، وہ ظاہر امر پہ عمل ہے. اوف اللحى. اچھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی حضور نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا تو ناف تک تھی. میری بچی کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. طواف میں کبھی نفل نہیں، جب تک طواف مکمل نہ ہو آپ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے. اور بوسہ دینے کا موقع ملے بوسہ دیں، نہ ملے اللہ اکبر اشارہ کرے. سسرال میں اگر عورت جائے گی تو کیا وہ نماز جو ہے وہاں پوری، اس کا وطن اصلی ہے، پوری پڑے گی؟ وہاں پیدا ہوئی، وہاں رہی، وہاں ماں باپ ہے. احرام کی حالت میں عورت بغیر پردے کے نہیں، بالکل کپڑا ڈالے آگے. اگر عورت بیوہ ہو جائے اس کے زیور اتارنے چاہیے. کیوں اتارنے چاہیے؟ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ خاوند کا سوگ کرے گی، زیور نہیں پہنے گی، میک اپ نہیں کرے گی، بلا وجہ سرما شرما نہیں لگائے گی. 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ آپ اپنا جو چاہے کہ تاکہ اس کی دوسری جگہ شادی ہو. لوہا یا پیتل کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. بہن بھائی بھتیجے کو زکات دے سکتے ہیں. کیا ساری زکات میں ایک غریب بھائی کو دے سکتے ہیں؟ لیکن اتنی نہ ہو کہ وہ زکات دینے کے قابل بن جائے. ایک آدمی کو 2 لاکھ دے دو. قرآن خوانی ہوئی، سب نے پڑھا، ایک آدمی نے سب کی طرف سے سجدہ تلاوت کر لی. بالکل غلط ہے. جس نے پڑھا ہے اس کو سجدہ تلاوت کرنا ہے. میری بہن کی شکایت ہے گلے میں، کہ اللہ شفا عطا فرمائے. بھائی اگر حلقے میں جگہ نہ چھوڑی جائے، ایسے مل کے بیٹھیں گے تو پڑھیں گے کیا؟ مٹی پہ رہیں گے. وہ عجیب آدمی ہو. حلقہ تو حلقہ الصلاۃ ہوتا ہے، تو نماز میں بھی تو امام دور کھڑا ہوتا ہے.